پہلی حدیث جو امام مسلم نے نقل کی، آپ حیران ہوں گے کہ امام مسلم نے پہلی حدیث مسلم شریف میں ایک عجیب و غریب واقعے کو نقل کیا کہ دو تابعی ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عمر کو مکے کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں. سنیے گا، دو تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد بھی ہیں. وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو حج کے موقع پر مکہ کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں، عرفات کے میدان میں ڈھونڈ رہے ہیں، منی میں ڈھونڈ رہے ہیں، مزدلفہ میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہماری کسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر سے ملاقات ہو جائے. چونکہ اس وقت بڑے علماء میں وہی باقی تھے، صحابہ میں، تابعین میں وہی باقی تھے، بڑے علماء میں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں حضرات جو ہے، یہ دو حضرات تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے شاگرد تھے، یحییٰ بن یامر اور حمید بن عبد الرحمن، یہ حمید بن عبد الرحمن حمیری. اب دیکھیں کیسا منظر ہوگا، تھوڑا سا آپ منظر کشی کریں میرے بچوں. ایک طرف لوگ حج کے رکن ادا کر رہے ہیں، حج کے ارکان ادا ہو رہے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، سخت گرمی کی کیفیت ہے. ہاں جی، خیمے لگے ہوئے ہیں. آج کل تو حاجیوں کو وہ جو خیمے لگے ہوتے ہیں، فائر پروف خیمے، تو واٹر پروف خیمے، تو اندر بڑے بڑے ایسی کہ جو ہم نے اپنی زندگی میں اتنے بڑے بڑے ایسی نہیں دیکھے. وہاں اندر بڑے بڑے ایسی پڑے ہوتے ہیں، لگے ہوتے ہیں. حاجی صاحبان وہاں بیٹھے ہوئے گپے مار رہے، کوئی ڈرائی فروٹ کھا رہا ہے، تو کوئی کولڈ ڈرنک پی رہا ہے، تو کوئی چائے پی رہا ہے، تو کوئی کیا کر رہا ہے. وہ بالکل ایزی ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ پسینہ آ رہا ہے نہ کچھ ہو رہا ہے. تو اس کیفیت، اب اس کیفیت کو ذہن کے اندر لائے کہ میں آپ کو 1400 سال پیچھے لے کر جا رہا ہوں. لوگوں نے احرام باندھا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے. کچھ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے ہاتھ جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھا کے ان کے بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی، رو رہے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. کچھ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کچھ بیٹھے ہوئے نفل پڑھ رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، کچھ جو ہے وہ احادیث کا درس دے رہے ہیں، کچھ کیا کر رہے ہیں، کچھ کیا کر رہے ہیں. اس اثنا میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے دو شاگرد، یحییٰ بن یامر اور حمیری، یہ دونوں شاگرد، یہ میدان عرفات میں کبھی ڈھونڈتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کو، کبھی مزدلفہ میں ڈھونڈتے ہیں، کبھی منی میں ڈھونڈتے ہیں. یہ کیفیت. اچھا بھائی ڈھونڈ کیوں رہے؟ آپ کو حیرت ہو، ڈھونڈ کیوں رہے حضرت عبداللہ ابن عمر کو؟ کوئی حج کا مسئلہ پوچھ رہا ہے؟ نہیں. کوئی قرآن کی کسی آیت کی تشریح پوچھ رہی ہے؟ نہیں. کوئی دم واجب ہو گیا، لازم ہو گیا، وہ پوچھ رہا ہے؟ نہیں. کوئی چیز آج کی کوئی مسئلہ بھول گئے؟ نہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے آخر کار حضرت عبداللہ ابن عمر کو ایک جگہ دیکھ لیا. کہتے جیسے دیکھا تو ہم نے موقع غنیمت جانا، ایک طرف سے میں نے ایسے ہاتھ کر لیا تو ایک طرف سے انہوں نے ایسے ہاتھ کر لیا. ہم دونوں نے اپنے ہاتھوں کے حلقے کے اندر عبداللہ ابن عمر کو لے لیا. شاگرد تھے، شاگردوں کا استاد ہوتا ہے مان، تو مان ہوتا ہے استاد. تو کہتے ہیں ہم دونوں نے حلقے میں لے لی. کہتے جیسے حلقے میں لیا تو کہتے ہیں ہم نے کہا، دیکھیے گا الفاظ سنیے گا، امام مسلم پہلی حدیث لائے میرے بچوں. کہتے ہیں الفاظ سنیے. کہتے کیا؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو قرآن پڑھتے اور علمی بحثیں کرتے ہیں. یعنی کہ یہ دونوں بھی بڑے علماء تھے، یحییٰ بن یامر اور حمیری دونوں بڑے علماء تھے. کہتے ہیں وہ بڑی علمی بحثیں کرتے ہیں، بڑے علم کی باتیں کرتے ہیں، بڑا ان کا علم ہے. اب وہ ان کی علمی شان بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سنتے رہے. کہتے ہیں کہ اور ان کا اعتقاد یہ ہے، پہلے ان کی بتایا کہ قرآن پڑھتے علمی باتیں کرتے، بڑا علم ہے، علم میں بڑی جولانی ہے. کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے جس کو ہم روتے ہیں. نہیں سمجھے آپ بات؟ حدیث کی کتاب ہے مسلم شریف میرے بچوں، اور پہلی حدیث امام مسلم کیا لا رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر کے شاگرد عرفات کے میدان میں ان کو پکڑ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے نماز پڑھتے تھے، وہ روزہ رکھتے تھے، وہ حج کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، علمی باتیں کرتے تھے، وہ بڑے بڑے علماء تھے، عالم تھے. اور کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وہ جی سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہ تقدیر کو نہیں مانتے، جس کو ہم کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ جو ہم پڑھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ جب تم ان لوگوں سے ملو گے نا
تو ان کو کہہ دینا کہ عبداللہ ابن عمر نے تمہیں یہ پیغام دیا ہے کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے اور تمہارا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. آپ مسئلے کو سمجھے ہو میرے بچوں, جو بچے بیٹھے ہوئے اسکول کالج کے, کہ یہ امام مسلم یہ حدیث لا رہے ہیں. اب وہ جو یار لوگ جو کیمرے کے سامنے بیٹھ کر, بند کمرے کے اندر بیٹھ کر میری ملت کے نوجوانوں کا دماغ خراب کرتے ہیں, ان کو کہو کہ مسلم کی یہ پہلی حدیث پڑھے. پہلی حدیث کے اندر ہی تفریق ہے, فرق, تفریقہ بازی کرتے. اور بھائی جب دین کی بنیادوں کو ہلایا جائے گا, جب دین کے اصولوں کا انکار کیا جائے گا, تو پھر اس طرح کی باتیں کرنی پڑے گی جو نبی پاک کے صحابہ کرتے تھے. پھر اس طرح کی باتیں کرنی پڑے گی جو نبی پاک کے صحابہ کی اولادیں کیا کرتی تھی. تو انہوں نے کہا ان کو کہہ دینا ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب یہاں سے یہ مسلم شریف کی پہلی حدیث سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ ایک تو ہم نے ہر کسی سے ہر کوئی بات نہیں لینی, اور دوسرا یہ ہم نے کہ ہر کسی کی بات پر آنکھیں بند کر کے جپٹنا ہی ہے, اور تیسرا یہ مسئلہ حل ہوتا ہے کہ بھائی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ یہ سوچیں کہ بھائی یہ امت کے اندر یہ بات, اب کچھ لوگوں نے ایک پروپیگنڈا کر دیا, کہتے ہیں جی یہ بریلی شریف سے سارے فتنے چلے, کہتے ہیں بریلی شریف سے سارے فتنے چلے. ابے خدا کے بندو, یہ سب چیزیں پہلے سے چلی آ رہی ہے. بریلی شریف سے فتنوں کا رد کیا گیا ہے, فتنوں کو دبایا گیا ہے. گولڑا شریف سے فتنوں کو رد کیا گیا ہے, فتنوں کو دبایا گیا ہے. جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کرتے تھے, عرفات کے میدان میں بھی کرتے تھے. اب وہ عرفات کے میدان میں کھڑے حضرت ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہہ دینا میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب چوتھا مسئلہ یہاں سے یہ حل ہوتا ہے کہ یہ مسلم شریف کی پہلی حدیث یہ بتاتی ہے, پہلی حدیث کا کچھ جز یہ بتاتا ہے کہ جہاں پر دین کے اصول پر کمپرومائز کرنے کی بات آئے تو وہاں پر صحابہ کا طریقہ یہ کہ دین کے اصول پر کمپرومائز نہیں کرنا ہے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.